تو اس طرح پر یہ کوئی دوسرا موقع تھا جس میں خدا تعالیٰ نے مجھے عملی طور پر مسلم موعود ہونے کی طرف خدا کے فضل و رحم کے لفظ کے اثار کے ساتھ توجہ دلائی، لیکن میں نے پھر بھی انکار ہی کیا۔ خواجہ کمال الدین نے بار بار لکھا اگر تم مسلم موعود ہو تو قسم کھا جاؤ میں مان لوں گا، مگر میں نے کہا جب تک خدا مجھے نہیں کہے گا میں نے نہیں قسم کھانی، جب خدا مجھے صاف لفظوں میں کہے گا تو مسلم موعود ہے تب میں مانوں گا، ورنہ جب تک خدا مجھے نہیں کہے گا میں نہیں مانوں گا۔ چنانچہ سن 44 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا، بتایا کہ تم مسلم موعود ہو۔ اے فضل عمر تیرے اوصاف کریمانہ یاد آ کے بناتے ہیں ہر روح کو دیوانہ۔ بشارت دی کہ ایک بیٹا ہے تیرا جو ہوگا ایک دن محبوب میرا، بشارت کیا ہے ایک دل کی غذا دی، فسبحان الذی اغزى العادی۔ 20 فروری 1886۔ ہوشیارپور میں چلہ کشی اور متضرعانہ دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو ایک صالح فرزند اور مصلح موعود کی بشارت عطا فرمائی۔ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند، گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلا، کأن اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اس بات کی آئینہ دار ہے کہ آپ ہی پیشگوئی مسلم موعود کے مصداق ہیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مسلم موعود کے بارے میں جو عظیم الشان پیشگوئی عطا کی گئی، جس میں 52 کے قریب پیشگوئیاں ہیں، الہامات کے الفاظ ہیں، فکرے ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ۔ اب یہ بڑا ہی دلچسپ جملہ ہے اور بڑا ہی پرمعرف اور معنی خیز الہام ہے جو کئی رنگوں میں پورا ہوا۔ اس کا ایک ترجمہ تو سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یہ فرمایا کہ دوشنبہ ہفتے کا تیسرا دن ہوتا ہے، یعنی ہفتہ جو فارسی دنوں میں شنبہ ہفتے کو کہتے ہیں، سیچرڈے کو، اور یک شنبہ اتوار کو، اور دوشنبہ سوموار کو، یہ ہفتے کے لحاظ سے تیسرا دن قرار پاتا ہے۔ تو ایک تو اس میں یہ پیشگوئی تھی کہ سیدنا حضرت مسلم موعود اسلام کے مسیح موعود علیہ السلام سمیت اسلام کے وہ تیسرے باکمال فرد ہوں گے جو جماعت کی امامت پر فائز کیے جائیں گے۔ چنانچہ تیسرے دن سے مراد تیسرا فرد ہے، ایک حضرت مسیح موعود علیہ السلام، پھر حضرت خلیفۃ المسیح اول، اور تیسرے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیشگوئی میں دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ سے پہلے وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا کے الفاظ ہیں، جس کی ایک تشریح یہ ہے کہ حضرت مسلح موعود رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں چوتھے مرکز اسلام یعنی روا کی بنیاد ڈالی گئی، اور پھر مبارک دوشنبہ میں اس مرکز کے افتتاح اور مستقل سکونت کے دن کا بھی بتا دیا گیا، جو کہ دونوں دوشنبہ یعنی پیر کے روز ہوئے۔ یہ نشان ایک بار پھر 3 اکتوبر 1949 کو پورا ہوا، جب دارالہجرت ربوہ کی پہلی مستقل مسجد بیت مبارک کا سنگ بنیاد حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بروز دوشنبہ اپنے دست مبارک سے رکھا۔ اس معنی خیز الہام کا ایک مطلب جماعت احمدیہ کے ایک بزرگ اور صاحب رویا الہام
حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجے کو یہ بھی بتایا گیا کہ اس میں 2 شنبہ سے مراد سوموار بھی ہو سکتا ہے، لیکن شنبہ چونکہ ہفتے کے دن کو کہتے ہیں سیچرڈے، تو 2 شنبہ ہے مبارک 2 شنبہ کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مسلم موعود کی زندگی میں 2 شنبے 2 ہفتے کے دن ایسے آئیں گے جو بہت ہی مبارک ہوں گے۔ چنانچہ یہ واقعہ بھی پورا ہوا۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 12 جنوری 1899 1889 کو ہفتہ کے دن ہوئی، اور 14 مارچ 1914 کو جب آپ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو وہ بھی ہفتے کا دن تھا، یعنی شنبہ۔ اس طرح 2 شنبے حضرت مسلم موعود کی زندگی میں عظیم الشان اہمیت اور بہت بابرکت رنگ رکھتے ہیں۔ ہر روز تو تجھ جیسے انسان نہیں لاتی، انسان نہیں لاتی، یہ گردش روزانہ۔ پیشگوئی مسلم موعود میں فرزند موعود کے یہ اوصاف بھی بتائے گئے: مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلا، کأن اللہ نزل من السماء۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ خبر دی گئی کہ وہ بعض بہت نیک کاموں کا اجرا کرے گا اور اللہ کے فضل سے ان کا نتیجہ بھی دیکھے گا۔ چنانچہ اول و آخر کا ایک ترجمہ خود حضرت مسلم موعود نے یہ بیان فرمایا کہ وہ احمدیت کی ابتدائی بے کسی کی صورتحال بھی دیکھے گا، اور آخر کی صورتحال یعنی بعد میں آنے والی احمدیت کے غلبہ اور ترقیات کا زمانہ بھی دیکھے گا۔ یعنی آپ دیکھیے، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی پیدائش حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب 12 جنوری 1899 1889 کو پیدا ہوئے، اور اسی سال جماعت کی بنیاد رکھی گئی، بلکہ آپ کی پیدائش کے 2 مہینے کے بعد رکھی گئی۔ اور یہ جماعت کے لیے یقیناً بے کسی کمزوری ناطاقتی کا زمانہ تھا۔ جماعت کی بالکل بنیاد رکھی گئی، ایک چھوٹی سی کپل تھی، اور 1965 میں 1965 میں جب وفات ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک حیرت انگیز ناور درخت بن چکا تھا۔ اس طرح آپ نے احمدیت کی ابتدائی کیفیت بھی دیکھی، غربت کی، اور احمدیت کی عظمت کی کہانی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھی اور سنی، اور یہ خدا کی طرف سے مقدر تھا۔ 20 فروری 1886 کو شائع ہونے والی پیشگوئی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مسلم موعود کی مزید نشانیاں بھی الہاماً بتائیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں: خدا تعالیٰ نے اس عاجز پر ظاہر کیا کہ ایک دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا جس کا نام محمود بھی ہے، وہ اپنے کاموں میں اولو العزم ہوگا، یخلق اللہ ما یشاء۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام فوت ہوئے، میں باہر اپنی بڑی بیوی کو لینے گیا ہوا تھا، جو کہ اپنے والدہ کو ملنے کے لیے چھٹی لے کے مجھ سے گئی تھی، مگر اچانک حضرت صاحب کی وفات ہوئی تو میں ایک ٹم لے کے ان کو سوار کرا کے واپس لایا۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فوت ہو چکے تھے۔ اس وقت اس ڈاکٹر کی یہ بات سن کر کہ اب احمدیت میں کون رہ سکتا ہے، میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سراہنے کھڑا ہوا۔ حضرت ام المومنین تو یہ اپنی ہمت کے مطابق یہ کہتی جاتی تھی: اے خدا، ہمارا آسرا اس پر نہیں تھا، تجھ پر تھا، یہ مر گئے مگر تو زندہ، امید ہے کہ تو ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے۔ اور میرے دل میں اسے جوش اٹھا اور میں نے کہا کہ اے خدا، مجھے یقین ہے کہ مسیح موعود سچا تھا، اب یہ فوت ہو گیا ہے اور اب بظاہر اس کے مشن اور اس کی تعلیم کا کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، میں ایک بچہ ہوں، پر اے میرے خدا، میں تیری قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر ساری دنیا نے اسے منہ موڑ لیا تو میں اسے منہ نہیں موڑوں گا، اور میں اس وقت تک چین نہیں لوں گا جب تک ساری دنیا کو اس کے قدموں میں لا کر نہیں ڈال دوں۔
فضل عمر تجھ کو جہاں یاد کرے گا، اے فضل۔ حضرت مسلم موعود کے زمانے میں بڑے بڑے ابتلاء آئے، آخر کسی شخص کا عزم اور ہمت اور طاقت اسی وقت ظاہر ہوتی ہے جب اس پہ کوئی مشکل آئے۔ جب احرار نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم منارۃ المسیح کو گرا دیں گے، دریائے بیاس میں پھینک دیں گے، اور انہوں نے کہا کہ قادیان کو ہم اس طرح مٹا دیں گے کہ کوئی مسیح موعود کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا، اور یہ بھی کہا کہ اگر کوئی احمدی چاہے گا کہ وہ مسیح موعود کی قبر دیکھ لے، یا مرزا محمود چاہے گا کہ اپنے باپ کی قبر دیکھ لے، تو اس کو باپ کی قبر دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ ان حالات میں سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ میں دشمنوں کے پاؤں سے زمین نکلتی دیکھ رہا ہوں، اور بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے بشارتیں دیں، اور ان سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے میں احرار جو مسلمانوں کے نمائندہ بن کر احمدیت کو مٹانے کی فکر میں تھے، وہ خود مٹ گئے اور وہ بے دست و پا ہو گئے، اور بعد میں انہوں نے بعض جگہ تو نام ہی بدل لیا اور ناموں سے کام شروع کر دیا، لیکن حضرت مسلم موعود کا نام اور کام ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ یہ وہ اولو العزم موعود بیٹا تھا جس نے اپنے دل کی تڑپ کھول کر ہمارے سامنے رکھ دی۔ آج ہم جب یوم مسلم موعود مناتے ہیں تو حقیقی یوم مسلم موعود تبھی ہوگا جب یہ تڑپ آج ہم میں سے اکثریت اپنے اندر پیدا کرے کہ ہمارے مقاصد بہت عالی ہیں، بہت اونچے ہیں، بہت بلند ہیں، جس کے حصول کے لیے ہمیں عالی ہمتی کا بھی مظاہرہ کرنا ہوگا اور اپنے اندر اعلیٰ تبدیلیاں بھی پیدا کرنی ہوں گی، پاک تبدیلیاں بھی پیدا کرنی ہوں گی، خدا تعالیٰ سے ایک تعلق بھی جوڑنا ہوگا، اسلام کا درد بھی اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا دل میں درد پیدا کرتے ہوئے اظہار بھی کرنا ہوگا۔ پس آپ کے 52 سالہ دور خلافت میں بے مثال تنظیمی ڈھانچوں کی بنیاد ہو، یا دنیا کے کونے کونے میں نئے احمدیہ مشن ہاؤسز کا قیام، اخبار و جرائد اور رسائل کا اجرا ہو، یا نئے مرکز احمدیت کی تلاش، الغرض ان تمام امور کی بروقت سر انجام دہی آپ کی قائدانہ صلاحیتوں کی عکاس ہے۔ چنانچہ اولو العزم مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ہر ایک دن اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ نے آخری دم تک نہایت بلند ہمتی اور ثبات قدم سے اپنے اس عہد کو نبھایا۔ بخشا ہے لہو زیست کا اسلام کو تو نے، پھیلا دیا اللہ کے پیغام کو تو نے، ہے کام بھی محمود تیرا نام بھی محمود، ہے کام بھی محمود تیرا نام بھی محمود، اے مسلح موعود، 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 اے مسلح